الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صدق الله العظيم. محترم دوستوں، گزشتہ مجلس میں بیچ میں ایک بات آئی تھی کہ مومن کیسا ہونا چاہیے. ہر وقت اس کی زبان سے اللہ کا ذکر ہو، کسی بھی بہانے سے کوئی تعجب کی چیز دیکھی سبحان اللہ، کوئی نعمت ہمارے سامنے آئے الحمدللہ. ایک دم سے اپنے بارے میں کوئی خیال آئے اچھا، تو اس وقت فوراً کہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، میں نہیں. چھینک آئے الحمدللہ. کوئی ملے مسلمان السلام علیکم. بڑی بڑی فضیلتیں ہیں. یہ تو جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ گزشتہ مجلس میں بیچ میں یہ بات آئی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ اس پر ایک بزرگ کی بات یاد آئی، وہ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا. اس وقت تو ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی وقت کی کہ وہ پوری بات آ سکے. وہ کون سی بات؟ آج کے بعد اس بات کا گرا باندھ لیں، مضبوطی سے دل نشین کر لیں. ہماری عادت بن جانی چاہیے. ایسی بات ہے انشاءاللہ. اس کے جو فوائد ہیں آپ اپنی نظروں سے دیکھو گے، محسوس کرو گے. اور ایسا نہیں کہ ایک مدت کے بعد، بہت جلد. اگر جو عادت بن جاوے انشاءاللہ العزیز 10-15 دن میں اس کی جو برکات ہے وہ آپ محسوس کرو گے. سب سے بڑا فائدہ کیا ہے معلوم؟ اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، اللہ سے نسبت پیدا ہوگی. یہ بزرگوں نے گزشتہ میں نے کہا تھا کون بزرگ سب، انہوں نے تاکید کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ بات بیان کروائی کہ اگر معمول بن جائے تو انشاءاللہ العزیز ایک نسبت پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے. اور نسبت پیدا ہونے کے بعد ہمیں پتا چلے گا زندگی میں کیا لطف اللہ نے رکھا ہے.
آج تک کی زندگی پر حسرت کریں گے کہ یا اللہ آج تک یہ دولت مجھے کیوں نصیب نہیں ہوئی. افسوس کرے گا ابھی بھی الحمدللہ زندگی باقی ہے. صبح کا بھولا ہوا شام کو اگر واپس آ جائے اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. ابھی بھی الحمدللہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکت دے اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. تو اس بات کا جو فائدہ ہے سب سے بڑا فائدہ اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے, اللہ کی محبت اور نسبت پیدا ہوتی ہے, اور اللہ کی نسبت اور محبت پیدا ہونے کے بعد دل میں ایک عجیب نور محسوس ہوگا. یہ گارنٹی. وہ نور آدمی زبان سے بیان نہیں کر سکتا وہ کیا ہے. ہاں اس کی علامت میں آپ کو بتا دوں کہ نور آپ کو حاصل ہے. کیا علامت معلوم؟ یہ نور جب دل میں آ جاتا ہے تو آدمی عمل کیے بغیر نہیں رہتا, بے چین ہو جاتا ہے. اگر تلاوت نہیں ہوئی بے چین ہو جائے گا, نماز نہیں پڑھی بے چین ہو جائے گا, ذکر نہیں ہوا بے چین ہو جائے گا, گناہ ہو گیا بے قرار ہو جائے گا. جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا چین نہیں پڑے گا. یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل میں نور آ گیا. نماز میں دل لگے, مسجد میں دل لگے, نیک کاموں میں ہمارا دل لگے, تلاوت میں, دعا میں, ذکر میں دل لگے, سمجھ لو نور آ گیا. نور آ گیا, اللہ آ گئے. نور اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے. یہ بہت ضروری ہے مسلمانوں. اس کے بغیر صحیح رستہ نظر نہیں آئے گا. روشنی ہی سے صحیح رستہ نظر آتا ہے. ظلمت اور اندھیرے میں صحیح رستہ نظر نہیں آتا. یہ گناہ ظلمت ہے, اندھیرا ہے, گمراہی ہے, صحیح رستہ نہیں نظر آئے گا. ہدایت کس سے بولتے ہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. نور ایک روشنی ہے. اللہ رستہ دکھاتا ہے. جب دل میں اللہ آ جاتا ہے, یعنی کون سا رستہ دکھاتا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں. کس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے یہ خود بخود سمجھ میں آنے لگتا ہے. اور کوئی ایسا کام ہو گیا بے خیالی میں, بشری تقاضے سے, ہماری فطرت کی بنا پر کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, فوراً آپ بے چین ہو جاؤ گے, پریشان ہو جاؤ گے. یہ کیا ہوا مجھ سے؟ کیوں تہجد فوت ہوئی مجھ سے؟ کیوں آج تلاوت نہیں ہوئی؟ کیوں مجھ سے دعا نہیں ہوئی؟ کیوں آج مجھ سے ذکر نہیں ہوا؟ کیوں میری رکعت فوت ہو گئی؟ کیوں میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی؟ کیوں مجھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچی؟ کیوں میں نے دوسرے کا حق دبایا؟ کیوں میری زبان سے جھوٹ ہی نکلا؟ کیوں میری نظر غلط استعمال ہوئی؟ کیوں مجھ سے بد نظری ہوئی؟ بے چین ہو جاؤ گے. یہ اس بات کی علامت ہے اللہ آ گیا. یہ گارنٹی ہے. یہ علامت میں آپ کو بتلا رہا ہوں اللہ کے آنے کی. نور کہو یا نسبت کہو یا تعلق کہو یا محبت کہو یا اللہ کہو, سب ایک ہی ہے. اللہ نے اسی لیے دل ایک بنایا, آنکھیں دو, کان دو, ہاتھ دو, پیر دو, دل ایک بنایا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے اللہ ایک ہے تو دل بھی ایک. تو یہ اکیلا اللہ کا ہے, اس دل میں کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی شرکت کو پسند نہیں کرتا. اللہ نہ کہتا ہے مجھے شرکت نہیں چاہیے. انا اغنی الشرکاء عن الشرک,
دنیا میں جتنے بھی شرکا ہیں شرکت کے اعتبار سے جو دھندا کرتے ہیں ان میں میں سب شرکا سے بالکل بے نیاز ہوں. مجھے کوئی نہیں چاہیے سر ساتھ میں، اکیلا میں. یاد رکھنا اس بات کو. تو اللہ نے دل ایک بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ اللہ آوے. اسی بنا پر تو اللہ ایک حدیث قدسی ہے، اس میں فرماتے ہیں یہ ساتوں آسمان مجھے نہیں سما سکتے، ساتوں زمین مجھے نہیں سما سکتی، سمندر مجھے نہیں سما سکتے، میں کسی میں آ ہی نہیں سکتا. ہاں اگر میں کسی میں آ سکتا ہوں مومن کے دل میں آ سکتا ہوں. قلب المؤمن عرش الرحمن. مومن کا دل تو رحمان کا عرش. تو اصل کیا ہے معلوم؟ وہ جو عمل ہے، اس عمل کا فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ اس عمل کی عظمت پیدا ہو، اہمیت پیدا ہو کہ عمل کو معمولی مت سمجھنا. ایک نور پیدا ہوتا ہے. ایسا لگے گا، بزرگان فرماتے ہیں کہ گویا ہمارے دل پر کسی نے رحمت کا ہاتھ رکھ دیا. ایسا لگے گا کہ گویا ہمارے دل پر کسی نے برف رکھ دی. سکون محسوس ہو جائے گا. اور وہ جو عمل ہے فرماتے ہیں ساری شریعت کا خلاصہ، پوری طریقت کا خلاصہ. شریعت یعنی ظاہری احکام. نماز اس طرح پڑھو، نماز کا رکن یہ ہے، نماز کا واجب یہ ہے، نماز کی سنت یہ ہے، نماز کے آداب یہ ہیں، وضو کے فرائض یہ ہیں، وضو کی سنتیں یہ ہیں. یہ جو ظاہری احکام ہیں، ہزاروں کروڑوں احکام ہیں، اس کو شریعت بولتے ہیں. اب باطنی احکام، خشوع ہونا چاہیے، دل میں تقویٰ ہونا چاہیے، دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، دل میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، شکوہ شکایت نہ ہو، شکر ہو، صبر ہو، رضا بالقضا ہو، تسلیم ہو، تفویض ہو، توکل ہو، ہر ایک کی ہمدردی ہو، محبتیں ہو، سنتوں کی عظمت دل میں ہو، محبت ہو. یہ اندرونی اخلاق، اس کو طریقت بولتے ہیں. تو وہ جو عمل ہے پوری شریعت کا خلاصہ، پوری طریقت کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ. اس پر عمل کرنے کی بنا پر پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، نیکیوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اور یہی پورے تصوف کا خلاصہ ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف کیا ہے؟ کسی نے پوچھا تو کہا اگر گناہوں کا تقاضا پیدا ہو اس کا مقابلہ کر کے گناہ نہ کیا جائے، اور اگر نیکی کرنے میں سستی اگر پیدا ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے نیکی کو بچا لاوے. یہ ہے پورے تصوف کا خلاصہ. تو یہ جو عمل ہے وہ کیسا ہے؟ پورے تصوف کا خلاصہ. فرماتے ہیں حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب ابھی حیات ہیں، پاکستان کے مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی. یہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ نے عجیب مقبولیت عطا فرمائی اور محبوبیت عطا فرمائی. اس کی وجہ ہے، کیا وجہ معلوم؟ مختصر میں کہہ دوں، اللہ والوں کی صحبت کی برکت. دوسری وجہ یہ جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں اس عمل پر استقامت کی بنا پر انہوں نے خود فرمایا. اس لیے یاد رکھنا یہ جو میں نے جتنی باتیں کہی اس عمل کا جو فائدہ وہ اصل میں کس کا فائدہ ہے معلوم؟ اللہ والوں کی صحبت. صحبت کا جتنا فائدہ ہے اتنا فائدہ کسی کا نہیں، عبادت کا بھی اتنا نہیں. آپ تعجب کرو گے
شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یک زمانہ با صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بیریا. تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا. کوئی آدمی 100 سال تک عبادت کرتا ہے خالص اللہ کے لیے, کوئی ریا نہیں, اس سے بھی بہتر تھوڑی دیر اللہ والوں کے پاس بیٹھنا. جب یہ شعر پڑھا حضرت مفتی شفیع صاحب نے, وہ اپنے زمانے کے مفتی اعظم تھے. مفتی شفیع صاحب کون معلوم؟ ان دو بھائیوں کے والد بزرگوار, مفتی رفیع عثمانی اور مفتی تقی عثمانی, ان کے والد وہ پہلے مفتی اعظم تھے پاکستان کے. عجیب حالات ہے مسلمان. وہ دیوبند میں تھے. ان کے ابا مولانا یاسین صاحب, ماں یاسین صاحب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہم سبق, ساتھ میں فارغ ہوئی. وہ لے گئے اپنے بیٹے کو کہ چلو حضرت کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤ. بیعت ہونے کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا حضرت یہ جو شعر ہے شیخ سعدی کا, مجھے اس پر ایک اشکال ہے. کہا کیا اشکال ہے؟ کہ عام طور پر شاعر لوگ جو ہے نا مبالغہ آمیزی کرتے ہیں, بڑھ چڑھ کر بات بیان کرتے ہیں. مبالغہ اس کو بولتے ہیں, بہت غلو کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے شاعر لوگ ان کے شعر میں وزن جب ہی پڑتا ہے جبکہ مبالغہ ہو, تخیل آمیزی ہو, سب خیالات اندر میں بیان کرتے ہیں, سب عجیب و غریب. تو حضرت نے فرمایا مفتی شفیع صاحب نے کہ حضرت یہ شاعرانہ تخیل نہیں ہے, یہ مبالغہ نہیں ہے. 100 سال کی عبادت سے بہتر تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت میں رہنا اس سے بھی افضل ہے. لیکن چلو سناؤ وہ شعر. تو سنایا مفتی شفیع صاحب نے خانقاہ میں, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بیریا. ٹھیک ہے, اچھا آپ نے سنا دیا, اب میں سناؤں. دیکھیں سناؤ. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سالہ عبادت بیریا. حضرت نے سنایا. ارے شیخ سعدی نے تو 100 سال کہا, میں کہتا ہوں 1,00,000 سال عبادت کوئی کرے اس سے بھی افضل, اس سے بھی بہتر اللہ والوں کی صحبت. حضرت مفتی شفیع صاحب تو حیرت میں پڑ گئے. میں تو 100 سال کو زیادہ سمجھتا تھا اور حضرت تو 1,00,000 سال فرماتے ہیں. حضرت کیا وجہ اس کی بات سمجھا دو آپ. حضرت نے فرمایا یہ ہے اصل بات. فرمایا 1,00,000 سال تک عبادت کوئی کرے, گارنٹی نہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. یہ ہے سب سے بڑی نعمت, حسن خاتمہ. اور آگے فرمایا شیطان نے کوئی زمین کا چپٹا ایسا نہیں چھوڑا تھا, کوئی ٹکڑا ایسا نہیں چھوڑا تھا کہ جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو 1,00,000 سال تک. لیکن ناندئی بارگاہ ہو گیا, عبادت کام نہیں آئی. کیسے عبادت کی تھی 1,00,000 سال تک, لیکن ناکام ہو گیا, مردود ہو گیا, راندئی بارگاہ ہو گیا, جہنمی ہو گیا, اور کروڑوں کو وہ جہنمی بنا دے گا, وہ الگ. حالانکہ عبادت کی تھی اس نے, ایسی عبادت آج تک کسی نے نہیں کی اور نہ کوئی کر سکتا ہے. کوئی آسمان نہیں چھوڑا, 7 آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی, 7 زمین میں کوئی ایسا حصہ نہیں چھوڑا کہ جس نے عبادت نہ کی. لیکن اخیر میں کیا ہوا, مردود ہو گیا. تو دیکھو عبادت کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے. قرآن میں واقعہ ہے بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا علامہ بلعام بن باورا جس نے کتنے سالوں تک عبادت کی تھی, لیکن اخیر میں سوء خاتمہ ہوا, کفر پر خاتمہ ہوا. عبادت کام نہیں آئی. لمبا واقعہ ہے, یہ اشارہ میں کر رہا ہوں, قرآن میں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو صرف عبادت کام نہیں آتی. اور کیا فرمایا, اللہ والوں کی صحبت کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے,
ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ تو ایسی قوم ہے اللہ والے کہ ان کے پاس بیٹھنے والے بھی بدبخت نہیں ہوتے۔ بدبخت نہ ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی سوئے خاتمہ ان کا نہیں ہوتا، یہ نیک بخت ہوتے ہیں، سعادت مند ہوتے ہیں۔ جو بدبخت ہوتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت ہوتا ہے وہ جہنم میں ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو نیک بخت ہوتا ہے وہ جنت میں ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں نیک لوگ اللہ والے، ان کی صحبت میں اگر تھوڑی دیر بھی بیٹھا جائے اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ ایمان پر فرماتے ہیں۔ یہ ہیں، اس لیے حضرت نے فرمایا اب بتاؤ یک زمانہ تھوڑی دیر اللہ والوں کے پاس بیٹھنا 1000 سال لاکھ سال کی عبادت سے بہتر ہوا کہ نہیں؟ تب کہا حضرت مفتی شفیع صاحب نے، اب بات سمجھ میں آ گئی مجھے۔ تو یہ ہے صحبت۔ صحبت سے صحابی کہاں سے بنا؟ لفظ صحبت سے۔ کیا مرتبہ ہو گیا صحبت کی برکت سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یکسر ہوئی، کہاں سے کہاں پہنچی۔ اگر میں ان کا مرتبہ بیان کروں، واقعیت مستقل مجلس چاہیے۔ صحابہ کا جو مرتبہ اور یہ مرتبہ جو حاصل ہوا صحبت کی برکت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے۔ اور یاد رکھنا یہ بات میں صرف نہیں کہتا، اللہ والے صرف نہیں بیان کرتے، کلام مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ خود فرماتے ہیں ہر چیز اس کی جگہ سے ملا کر۔ اگر ہمیں سبزی چاہیے تو سبزی کی دکان پہ جانا پڑے گا، دودھ چاہیے تو دودھ کی دکان پہ جانا پڑے گا، کپڑا چاہیے تو کپڑے کی دکان پہ جانا پڑے گا، چپل جوتے چاہیے تو اس دکان پہ جانا پڑے گا۔ تو اسی طرح اللہ بھی ملا کرتا ہے دکانوں میں، لیکن وہ کون سی دکان؟ وہ اللہ والوں کی دکان، وہ معرفت کی دکان ہوتی ہے، اللہ کی معرفت تقسیم ہوتی ہے، اللہ کس سے راضی ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے ذکر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، آخرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، سنتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کی محبت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت میں ملا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک دکان ہے اللہ والوں کی۔ ایک زمانے میں 3 بزرگ تھے تھانہ بھون میں۔ ایک تو کون سی جو گزشتہ مجلس میں نے کہا تھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، دوسرے حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ۔ یا اللہ، ایک ایک بزرگ کے واقعات اور حالات آپ پڑھے تو حیرت میں پڑ جائیں۔ حافظ ضامن شہید شاملی کے میدان میں انگریزوں کے مقابلے میں شہید ہو گئے تھے، جنرل سے فوج کے۔ ہمارے علماء دیوبند ایسے ہی تھوڑی مشہور ہے اور بدنام ہے۔ جو جتنا اچھا ہوتا ہے، جو نیک کردار ہوتا ہے، اللہ جس کو نوازتے ہیں ان کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ جب ان کو قبر میں دفنا دیا گیا تو دوسرے دن کوئی آدمی گیا، ان کے حالات میں لکھا ہے، واقعات میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے معلوم؟ کہ وہ فاتحہ پڑھنے گیا ایصال ثواب، اندر میں سے آواز آئی جاؤ مردوں پر پڑھو ہم تو زندہ ہیں۔ واقعہ لکھا ہے، اندر سے آواز آئی، وہ آدمی ڈر گیا، بھاگ گیا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نبر اللہ مرکزہ سب جانتے ہیں، فضائل عمل جس کی تعلیم ہم سنتے ہیں، وہ مدینہ پاک میں تھے، مہاجر مدنی، وہاں ان کا مزار ہے، جنت البقیع میں قبر ہے ان کی۔ وہاں جب تھے نا، یہاں نہیں آتے تھے، بس مرنے کا ایک تمنا تھی، وہاں شوق کہ بس مدینہ میں میری موت آ گئی، اس لیے آتے نہیں تھے، اور وہی موت آئی الحمدللہ۔ یہاں سے کوئی جاتا حج کے لیے تو حضرت کو اطلاع فرما دے ہم ہندوستان سے آ رہے ہیں، کوئی کام کاج ہے، کوئی ضرورت ہے، دیکھیے ہاں حافظ ضامن شہید ان کی قبر پر جو بیڑی کا درخت ہے اس کے بیڑ لے آنا، بس یہ تمنا تھی ان کی۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیسی تمنا؟ لیکن میں صحیح کہتا ہوں اس بیڑ میں مجھے جنت کا مزہ آتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا کی گواہی میں نہیں کہتا، ان کی حالت میں لکھا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے وہ۔ کہاں نے انہوں نے خود فرمایا تھا قبر میں سے، دوسری جگہ جاؤ ہم زندہ ہیں یہاں، اللہ جنت کا باغ بنا دیتے۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو وہ جنت کا باغ
اس کی جو جڑیں تھی بحری کے درخت کی اس قبر میں تھی تو جنت کے باغ میں سے نکلتی تھی. حضرت شیخ زکریا خود فرماتے ہیں مجھے جنت کا مزہ آتا ہے اس بیر کے اندر. ایسا بیر میں نے کہیں نہیں دیکھا, ایسا مزے والا بیر, کتنا لطف آتا ہے, واقعتاً مجھے جنت یاد آ جاتی ہے. تو دوسرے بزرگ یہ تھے. تیسرے مولانا محمد تھانوی, حضرت تھانوی کے بھی استاد, جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کشاف اصطلاحات الفنون, فنون کی اصطلاحات میں, اور اب لوگ حیرت میں ہیں کیسی کتاب لکھی ہے, ہندی عالم نے. یہ تین علماء زبردست ایک ساتھ میں تھے مسجد میں, خانقاہ میں. اس وقت مشہور تھا یہ دکان ہے معرفت. یہ سمجھانے کے لیے اتنی لمبی بات کی میں نے. جس طرح مارکیٹ میں دکانیں ہوتی ہے بڑی بڑی سبزی کی, تو اسی طرح تھانہ بھون میں یہ دکان تھی, معرفت تھی. اللہ کی معرفت بکتی تھی, اللہ کی محبت بکتی تھی. جس کو معرفت چاہیے, اللہ کا تعلق چاہیے, تو وہاں جا رہے ہیں. دکان المعرفت, دکان العارفین اس کا نام تھا اس زمانے میں. تو کیا فرماتے ہیں, اللہ والوں کی صحبت میں اللہ کی معرفت ملا, اللہ ملتا ہے. اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. کیوں؟ ساری کائنات اللہ کی, تو جس کا اللہ ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو گئی. اللہ کے اشارے سے ساری کائنات چلتی ہے, تو جو اللہ کا ہو گیا تو گویا اس کے اشارے سے یہ ساری کائنات چلے گی. ایک بزرگ تھے, کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے, تو فرمایا اس آدمی کا کیا حال پوچھتے ہو جس کے اشارے سے پوری دنیا چلتی ہے. دیکھیے آپ کی ہم تو خبر پوچھ رہے ہیں, دیکھیے ہاں میں اپنی بات کر رہا ہوں, دیکھیے آپ کے اشارے سے پوری دنیا چلتی ہے. دیکھیے ہاں, دیکھیے سمجھاؤ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو کیا فرمایا, میں نے اپنا ارادہ اللہ کے ارادے میں بالکل ختم کر دیا, مٹا دیا. اب نہ کوئی ارادہ نہیں, میں کوئی نہیں چاہتا, کوئی چیز کی میری تمنا نہیں, کوئی خواہش نہیں. میں نے اپنی ساری خواہشوں کو اللہ کی خواہش میں مٹا دیا, اپنے ارادوں کو اللہ کے ارادے میں میں نے مٹا دیا. اور آپ کا بھی عقیدہ ہے, میرا بھی عقیدہ ہے, دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے, اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے, اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. تو میں نے اپنا ارادہ اللہ کے ارادے میں مٹا دیا, تو جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے, تو میرے بھی تو ارادے سے ہوا. کیا عجیب معرفت کی بات کہی. یہ درجہ حاصل ہونے کے لیے بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. تو اللہ والوں کی صحبت اس کو معمولی نہ سمجھیں. عجیب عجیب, یہ میں نے کہا نا صحابی کہاں بنے, صحبت میں. جتنے بھی بڑے بڑے ہیں بزرگان جن کی زندگی میں نکھار آ گیا, یاد رکھنا کہ معلومات کافی نہیں ہے, علم کافی نہیں ہے. ایک بات مختصر میں کہہ دوں, ایک آدمی نے سوال کیا کس سے معلوم, مولانا قاسم نانوتوی. واقعیتاً میں کہتا ہوں وہ بحر العلوم تھے, جبل العلم تھے, علم کا پہاڑ, علم کا سمندر. کوئی مثال نہیں ہے, کوئی نظیر نہیں ہے. آج بھی ان کے علم کی, ان کی صلاحیت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. ان سے کسی نے پوچھا, کسی عامی آدمی نے دیوبند میں, کہ حضرت ایک اشکال ہے, ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, آپ جیسا عالم, رشید احمد گنگوہی جیسا فقیر, شیخ الہند جیسے عالم, مولانا اشرف علی جیسا حکیم, بڑے بڑے جو علماء سمجھے جاتے اس زمانے کے, وہ سب کے سب ایک عالم بھی نہیں ہے, پورا پڑھا بھی نہیں مدرسے میں, آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ان سے آپ منسلک ہو گئے, ان سے اپنا تعلق قائم کیا اصلاحی. بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ کو کیا ضرورت تھی؟ وہ کون؟ حاجی امداد اللہ, ان کا نام ہی حاجی, حاجی صاحب, عالم نہیں, علامہ نہیں, شیخ نہیں, محدث نہیں, حاجی. تو ہمیں سمجھ میں بات نہیں آتی, اتنے بڑے علماء تم, اور تم ایک آپ کے مقابلے میں عالم بھی نہیں ہے, ان سے آپ منسلک ہو گئے. بات سمجھ میں نہیں آتی. حضرت تو حضرت تھے نا,
سامنے والا جیسا مخاطب تھا اس اعتبار سے جواب دیا. کیا فرمایا معلوم؟ کہ ہم نے علم تو حاصل کیا مدرسوں میں. ہماری مثال ایسی ہے کہ مٹھائیوں کے نام ہمیں یاد ہے. فلانی مٹھائی یہ ہے, فلانی مٹھائی کا نام یہ ہے, فلانی مٹھائی اس طرح بنتی ہے, فلانی مٹھائی کا فائدہ یہ ہے. لیکن ہم نے کوئی مٹھائی چکھی نہیں, اور ہم نے جس سے تعلق قائم کیا ان کو مٹھائیوں کا نام تو یاد نہیں ہے لیکن ہر مٹھائی چکھی ہوئی ہے. کیا عجیب جواب دیا. کیا مطلب اس کا؟ اب میں آپ کو علمی سمجھاؤں. مثال کے طور پر ہمیں شکر پتا ہے کہ شکر کسے کہتے ہیں, دلائل کے ساتھ ہم بیان کر سکتے ہیں. صبر کسے کہتے ہیں, مقام رضا کسے کہتے ہیں, تسلیم کسے کہتے ہیں, توکل کسے کہتے ہیں, اللہ کی محبت کسے کہتے ہیں, نسبت کسے کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر ہم سے بیان کیا جائے تو ہم گھنٹوں بیان کریں گے, لیکن اس کا مزہ جس کو کہتے ہیں چکھنا وہ ہم نے نہیں چکھا تھا. تو ہمارے حاجی صاحب کہتے تھے وہ مقام شکر کو پہنچے ہوئے تھے, مقام رضا پر پہنچے ہوئے تھے. ان سے ہم نے یہ سب کچھ سیکھا. صحیح معنوں میں شکر کسے کہتے ہیں ان سے ہم نے سیکھا. صحیح معنوں میں توکل کسے کہتے ہیں وہ ہم نے ان سے سیکھا. ہم نے تو صرف ایک علمی اعتبار سے ہم نے کتابوں میں مطلب اس کی تعریف سیکھی تھی, اس کا مسئلہ اور معلومات ہم نے سیکھی تھی, لیکن صحیح معنوں میں اس کا کیا لطف ہے, اس کا کیا مزہ ہے, وہ تو ہم نے حاجی صاحب سے سیکھا. یہ تھے حاجی صاحب. یا اللہ کیسے ہوں گے. جیسے کہ میں نے آپ نے گزشتہ کہا تھا, یہ تو مختصر بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اور حاجی صاحب کو ایسا مت سمجھنا معمولی. وہاں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ خود فرماتے ہیں, ایک مجلس سے باہر نکلے, مثنوی کا درس ہوا. حاجی صاحب مثنوی کا درس دیتے تھے. جب باہر نکلے تو پسینہ پوچھ رہے تھے وہاں قاسم. تو کہا کیوں پسینہ آ رہا ہے؟ کہ حاجی صاحب نے ایسے علوم بیان کیے کہ سمجھنے کے لیے مجھے پسینہ آ گیا. آپ نہیں سمجھو گے میری جملے کو. پہلے وہاں قاسم کو آپ سمجھیں تب پتا چلے کہ پسینہ آنے کا مطلب کیا. کیسے علوم گہرے بیان کیے ہوں گے کہ مولانا قاسم جیسوں کو ان کی بات سمجھنے کے لیے ہمارے لیے اتنی صلاحیت کی ضرورت ہے. اور ایک بڑا سا بڑا صلاحیت والا آدمی وہاں قاسم کی بات کو نہیں سمجھ سکتا, تو وہ یوں فرماتے ہیں کہ ان کی بات سمجھنے کے لیے مجھے پسینہ آ گیا. تو کیسے علوم ہوں گے حاجی صاحب. یہ صحبت کی برکت تھی. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا صحبت کو معمولی مت سمجھنا. سب سے بڑا فائدہ, ایک فائدہ سمجھ لو, انشاءاللہ العزیز حسن خاتمہ نصیب ہوگا. امام راضی کا نام کس نے نہیں سنا؟ کتنے بڑے مفسر, تفسیر کبیر انہوں نے لکھی. ایسی تفسیر آج تک کسی نے نہیں لکھی, لیکن صحبت نہیں ملی تھی ان کو. تھوڑی دیر صحبت ملی. اس زمانے کے بزرگ شیخ نجم الدین صغرا رحمت اللہ علیہ, ان کی تھوڑی دیر صحبت ملی, ان کی بنا پر ان کا حسن خاتمہ ہوا. ورنہ شیطان ان پر حاوی ہو چکا تھا, قریب تھا کہ سوء خاتمہ ہو جاتا, اللہ کے بارے میں شک ہو جاتا. لیکن اللہ نے دستگیری فرمائی اس صحبت کی برکت سے. خود حضرت فرماتے ہیں, حضرت کی تھوڑی دیر میں صحبت میں بیٹھا, تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھا تھا, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان بچا لیا. آپ اندازہ لگاؤ, تھوڑی دیر بیٹھنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ جنتی بنا دیا. اگر یہ تھوڑی دیر کی صحبت میسر نہ ہوتی تو ہمیشہ کے جہنمی بن جاتے. تو یہ تفسیر کبیر بھی کام نہ آتی. یہ ہے صحبت اللہ والوں کی. سب سے بڑا فائدہ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے, حسن خاتمہ ہے. اللہ نے وعدہ کیا اس بات پر, ہم قوم لا یشکار جلیسہم, یہ ایسے لوگ ہیں یعنی کون؟ اللہ والے, کہ ان کے پاس بیٹھنے والے بدبخت نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو نیک بخت بنائے گا. اور نیک بخت کیسے بنے گا؟ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا, چاہے پوری زندگی اس کی کیسے ہی گزرے, اللہ تعالیٰ اس کو حسن خاتمہ سے مالا مال فرمائے گا. یہ صحبت کی برکت. بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں, لیکن کیا کریں, وقت اتنا نہیں کہ میں آپ کو تفصیل سے سناؤں. اشارہ میں کر دیتا ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں ایک ڈپٹی کلیکٹر تھے خواجہ عزیز الحسن. ان کی صحبت میں آنے کے بعد کیسے لگتے تھے معلوم؟ کسی مدرسے کے شیخ الحدیث. ایک مرتبہ وہ کہیں لکھنؤ میں ریلوے اسٹیشن پر اترے تو ایک جو شاعر تھے جگر مراد آبادی, آپ نے نام سنا ہوگا, ان کی ملاقات ہوئی. دیکھتے ہی رہ گئے, اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں. جگر مراد آبادی نے اپنے انداز میں پوچھا, خواجہ صاحب یہ صورت کہاں سے آئی؟ اوپر سے نیچے, کیا خوبصورت آپ کی صورت ہے.
ہمارا دل آپ کی طرف مائل ہوتا ہے. اللہ کرے ہمیں اس صورت سے محبت ہو جائے. کون سی صورت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت. واقعات یہ تو مستقل مضمون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اتنی پیاری ہے, ایک ایک طریقہ اتنا محبوب ہے, اتنا پیارا ہے کہ دنیا میں ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا. لباس کے اعتبار سے, بالوں کے اعتبار سے, چہرے کے اعتبار سے, چال ڈھال کے اعتبار سے, کلام کے اعتبار سے, رہن سہن کے اعتبار سے, واللہ ایسا پیارا طریقہ ہے, اتنا محبوب طریقہ ہے, ایسا طریقہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. لیکن معلوم نہیں آج ہمارے نوجوانوں کو وہ طریقہ کیوں پسند نہیں ہے. بہت افسوس کی بات ہے. یہ مستقل مضمون ہے, پھر کبھی انشاءاللہ سناؤں گا. تو جب یہ صورت دیکھی خواجہ صاحب کی, جگر مراد آبادی شاعر ہندوستان, بہت بڑے شاعر تھے, تو کہا یہ صورت خواجہ صاحب کہاں سے آئی؟ تو کہا تھانہ بھون کی برکت. لیکن اچھا کیا کہا؟ مجھ جیسے کو بھی اجازت مل سکتی ہے؟ بغیر سننا مختصر واقعہ سنا دو, بڑا تفصیل ہے, مزہ آ جائے ایسا, لیکن آدھا گھنٹہ چاہیے اس کے لیے. کیا فرمایا؟ مجھ جیسے کو اجازت مل سکتی ہے. تو کہا پتہ نہیں آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ نہیں, میں نہیں کہہ سکتا. خواجہ صاحب تھانہ بھون آئے. کچھ دنوں کے بعد حضرت سے تذکرہ کیا کہ جگر مراد آبادی ملے تھے, انہوں نے یہ پوچھا تھا. تو حضرت نے پوچھا کیا جواب دیا؟ تو میں نے یہ کہا کہ مجھے پتا نہیں. خواجہ صاحب میں آپ کو بہت عقل مند سمجھتا تھا. کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کافروں کو جگہ تھی. جگر مراد آبادی کافر مسلمان تو ہے, چاہے وہ شرابی کیوں نہ ہو, چاہے ان کے چہرے میں داڑھی کیوں نہ ہو, لیکن مسلمان تو ہے. جب کافروں کی جگہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اللہ کے رسول سے بھی بڑا آ گیا؟ ارے میرے پاس ان کی جگہ ہے. ارے خواجہ صاحب آئندہ جب کبھی ملاقات ہو ایسا جواب مت دینا, بلکہ یوں کہنا آپ کو بلایا ہے. اور یاد رکھنا خواجہ صاحب نے کیا فرمایا معلوم؟ حاجی صاحب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ صاحب سے, وہ جب آئیں گے میں اپنے گھر میں ایک کمرہ دوں گا ان کو رہنے کے لیے, میرے مہمان بنیں گے. ہاں خانقاہ میں جگہ نہیں دوں گا, اس لیے کہ ان کی عادت شراب پینے کی ہے, اور خانقاہ یہ قومی مطلب کہ خزانہ ہے, اور قومی جہاں خزانہ ہو یہ قومی امانت ہے, وہاں پر مطلب کہ شراب پینا یہ بالکل خیانت ہے. اس لیے میں وہاں اجازت نہیں دے سکتا. اپنے گھر میں چاہے مطلب کہ شراب پینے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں, وہ جانے ان کا اللہ جانے. یہ جواب دیا. جب یہ دوسری ملاقات ہوئی نا جگر مراد آبادی سے, تو جگر مراد آبادی پانی پانی ہو گیا, رونے لگا. یا اللہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی حضرت کی خانقاہ میں جگہ ہے, بلکہ حضرت کے گھر میں مجھے جگہ دیں گے. رونے لگے. اب طلب پیدا ہوئی, اللہ کو منظور تھا ان کی اصلاح. کیسے تھے؟ شراب کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے, نہیں نماز, کچھ نہیں, آوارہ زندگی, آزاد زندگی. آئے, حضرت نے جگہ دی, رونے لگے, زاروں پٹا. بس پہلی ملاقات میں حضرت سے کہا, مختصر میں آپ کو سناتا ہوں کیا کہا. حضرت میرے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے چہرے پر داڑھی آ جائے. یہ درخواست تھی. کون؟ پورے ہندوستان کا شاعر, شرابی, مشہور, ایک ایک عورت ان کو پہچانے, ایک ایک مرد پہچانے, مسلمان ان کو پہچانے, غیر مسلم ان کو پہچانے. اتنی شہرت تھی. اس کے باوجود سب سے پہلے جو درخواست کی کون سی کی معلوم؟ دعا کر دو حضرت میرے چہرے پر داڑھی آ جائے, میں اللہ کے رسول کی سنت پہ ڈالوں. یہ پہلا سوال کیا. دوسرا سوال کیا, دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج نصیب فرمائے. تیسرا سوال کیا, حضرت دعا فرما دو میری شراب چھوٹ جائے. چوتھا سوال کیا, دعا کر دو حضرت میری مغفرت اللہ فرما دے, بڑی گناہوں میں زندگی گزرے. حضرت نے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ ان کی یہ چاروں دعائیں قبول فرما دے. حضرت کے ہاتھ اٹھے, اللہ اکبر. اب دیکھو حضرت کیسے تھے. اسی سال حج میں گئے جگر مراد آبادی. پہلے تو 4-5 مہینے لگتے تھے اسٹیمر میں, ہوائی جہاز نہیں تھا اس وقت, تو 4-5 مہینے انہوں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا چہرے کو. جب واپس آئے تو اتنی بڑی داڑھی ہو گئی تھی, ایک مشکل سے بھی زیادہ. جب اسٹیمر میں بیٹھے واپسی میں تو آئینے میں چہرہ دیکھا, خوش ہو گئی, یا اللہ اتنی بڑی داڑھی ہو گئی میری, خوش ہو گئے. کیا سنت. اسی وقت ایک شعر کہا جب اتر رہے تھے ہندوستان میں بمبئی پر,
تو انہوں نے سب سے پہلے سے اسی وقت برجستہ آئینہ دیکھ کر یوں کہا چلو دیکھا ہے ماجرا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا. کیا عجیب سے اپنے آپ کو پہلے میں کافر تھا اب مسلمان، اب لگا مسلمان. ورنہ میری صورت جو میرے چہرے کی تھی اور غیروں کی جو کافر کی تھی کیا فرق تھا؟ کوئی فرق نہیں تھا. آج ہمارے نوجوان دیکھو، ایک غیر مسلم کو کھڑا رکھو، مسلمان کو کھڑا رکھو، آپ فرق نہیں بیان کر سکتے یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے. میں نہیں کہتا، جگر مراد آبادی خود کہتے ہیں میں کافر تھا، کوئی فرق نہیں تھا. میرے چہرے میں داڑھی نہیں تھی، کافر بھی نہیں رکھتا، میں بھی نہیں رکھتا، کیا فرق ہوا؟ میں مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا، عاشق رسول ہو کے داڑھی نہیں. ارے سمجھو مسلمانوں، کتنا بڑا آدمی دنیاوی لائن کا، وہ داڑھی رکھ رہا ہے اتنی بڑی، کوئی شرم نہیں آئی. چاہے لوگ مجھے کچھ بھی کہے کوئی حرج کی بات نہیں، چاہے مجھے دقیانوس کہے، چاہے مجھے رجعت پسند کہے، کوئی حرج کی بات نہیں. بس ایک مرتبہ ارادہ کر لیا مجھے داڑھی رکھنا ہے. آپ بتاؤ اللہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اللہ کے رسول کتنے خوش ہوئے ہوں گے. چلو حج بھی ہو گیا، داڑھی بھی رکھ لی، 2 دعائیں قبول. 4 مہینے تک شراب نہیں پی، بیمار پڑ گئے. یہاں آنے کے بعد ڈاکٹر، بڑے بڑے ڈاکٹر پہنچے، کیوں ہندوستان کے بڑے آدمی تھے نا، بڑے بڑے ڈاکٹر پہنچے. کیا کہا معلوم؟ جگر صاحب تھوڑی بھی تو آپ کو شراب پینی پڑے گی، جب بھی آپ کی زندگی باقی رہ سکتی ہے. کیوں آپ عادی ہو چکے ہیں، آپ کا بدن اب شراب کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا. تو کہا اچھا ایک بات کہو، اب معرفت دیکھو، اب اللہ کی طرف سے دیکھو نور آ گیا. اب وہ کیسے بات کرتے ہیں جیسے اللہ والے بات کیا کرتے. کہا ڈاکٹروں سے کہ چلو میں اگر شراب چھوڑ دوں تو ارے شراب میں پینا شروع کروں تو کتنے سال زندہ رہ سکتا ہوں؟ دیکھیں 10 سال شراب پیے تو. ٹھیک ہے اچھا سنو ڈاکٹر صاحب، 10 سال میں شراب پی کر قہر الہی میں زندگی گزاروں، اس سے بہتر ہے کہ رحمت الہی میں شراب چھوڑ کر میں پہنچ جاؤں. آج ہی میں پہنچ جاؤں، کوئی حرج کی بات نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں زندگی کی، اللہ کی رحمت تو ملے گی لیکن شراب پیوں گا، قہر الہی میں مبتلا ہوں گا. کہاں جواب دیا، کتنا بہترین جواب دیا. تو اللہ کا کرنا، شراب بھی چھوٹ گئی اور صحت مند ہو گئی، کئی سالوں تک زندہ رہے. 3 دعائیں قبول 2 سال میں. کس کی؟ حضرت نے صرف اتنا کہا اللہ انہوں نے جو مجھ سے درخواست کی تو قبول فرما لے. 3 دعائیں قبول 1-2 سال میں. اب 4تھی دعا مغفرت کی. جگر مراد آبادی کہتے ہیں 3 دعائیں تو قبول ہو چکی، اللہ سے امید ہے کہ 4تھی دعا بھی قبول ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے کہ 4تھی دعا بھی قبول ہوگی. یہی علامت ہے اس بات کی. یہ کس کی برکت تھی؟ صحبت کی برکت تھی. پوری دنیا عاشق ہو گئی تھی اس کے بعد. سمجھی یا نہیں سمجھی؟ اسی لیے تو اس کے بعد کیا کہا تھا جگر میں شاعر تھے نا، شعر مجھے یاد آیا. انہوں نے کیا کہا تھا معلوم؟ جب لوگ ان سے محبت کرنے لگے، ٹوٹنے لگے بڑے بڑے نیک لوگ، تو کیا کہا؟ میرا کمال عشق میں، میرا کمال عشق میں اتنا ہے بس جگر وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا. ارے کیا شعر کہا، یعنی مطلب کیا؟ اللہ میرے میں آ گئے تو میں پوری دنیا میں آ گیا، وہ مجھ پہ چھا گئے تو میں زمانے پر چھا گیا. اس کو میں بولتا ہوں کیا؟ جو اللہ کا ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو گئی. من کان للہ کان اللہ لہ، وہ مجھ پہ چھا گئے تو میں سارے زمانے پر چھا گیا. یہ کس کی برکت تھی؟ صحبت کی برکت تھی. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو میں نے تمہیدی بات کہی، اصل میں اس بات کی عظمت پیدا کرنی ہے. تو دیکھو صحبت کا فائدہ آپ نے دیکھ لیا، مختصر میں نے کہا، بہت مختصر کہا. اللہ والوں کی صحبت، ایمان کی حفاظت، زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ سے نسبت اور تعلق محبت پیدا ہوتی ہے. ایسا لگے گا زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، سکون محسوس ہو رہا ہے، ہمارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے. سنو ایک ایک لفظ میرا سننا، یہ میں بزرگوں کی بات میں نقل کر رہا ہوں. ایسا لگے گا ہر مشکل میں رستہ نظر آ رہا ہے، ہر مشکل ہماری آسان ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر غم ہمارا دور ہوتا چلا جا رہا ہے، ہماری دنیا کے کام بالکل آسانی کے ساتھ مکمل ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز تو آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی. وہ عمل ایسا ہے، اور وہ عمل کون سا؟ اللہ والوں کی صحبت کی برکت. تو
حضرت یوں فرماتے ہیں، اب سننا، اب میں بات شروع کرتا ہوں۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی مفتی تقی عثمانی دونوں اپنے ابا جان سے کہا، حضرت ہمیں بیعت کر لو مفتی شفیع صاحب سے۔ دوسروں کو بیعت کرتے تھے، لیکن ابا نے اپنے بیٹوں کو بیعت نہیں کیا۔ اور کیا فرمایا معلوم؟ عام طور پر اگرچہ ہم نے دیکھا، مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ جو جن کا باپ شیخ ہو، ان کی اولاد جب ان سے بیعت ہوئی ہے تو ایسے بھی ہم نے نمونے دیکھے کہ اصلاح ہوئی ہے، لیکن اکثر اصلاح نہیں ہوتی باپ سے اپنی اولاد کی۔ کیوں؟ اولاد اپنے باپ سے بے تکلف ہوتی ہے، اور شیخ و مرید کا تعلق بڑا باادب ہونا چاہیے، بے ادب نہیں، آزادانہ نہیں۔ اور ہمارا آپ کا تعلق تو آزاد ہے، وہ ادب نہیں ہو سکتا جو ایک مرید کو کرنا چاہیے اپنے شیخ کے ساتھ۔ اس لیے میں آپ کو بیعت نہیں کرتا، سمجھے؟ میں نے مختصر آپ کے آسان الفاظ میں سمجھایا۔ اس لیے میں یوں چاہتا ہوں آپ ڈاکٹر عبدالحی عارفی سے بیعت ہو جائیں۔ کون ڈاکٹر عبدالحی معلوم؟ وہ بھی عالم نہیں تھے، ڈاکٹر تھے، لیکن واقعیت ان کی باتیں آپ پڑھیں، ان کی صحبت میں آپ کو جو علم حاصل ہو، اللہ کا جو تعلق حاصل ہو، بڑے بڑے علماء بھی ان کے گرد نہیں آ سکتے۔ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اور ایسی باتیں بیان فرما دی۔ اور یہ کیوں بات بیان فرماتے تھے معلوم؟ اس کی وجہ صحبت کی برکت سے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کو جو صحبت ملی تھی، کس کی ملی تھی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ۔ میں ایک ایک بات بیان کروں، میں نے کہا نا اب بات کھل رہی ہے انشاءاللہ۔ گزشتہ مجلس جیسی 10-12 بج جائے، اب جو میں باتیں کھلنا شروع کروں تو انشاءاللہ فخر نہیں کرتا ان بزرگوں کی برکت سے، ان کے صدقے میں، اللہ کی فضل سے، اللہ کی توفیق سے۔ بزرگوں کا تذکرہ عجیب ہے، میں صحیح کہتا ہوں، جب بزرگوں کا تذکرہ زبان پہ آ جاتا ہے میں بے قابو ہو جاتا ہوں، میرے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، بس یوں چاہتا ہے کہ بیان کرتا رہوں۔ ان کے حالات کوئی حال نہ چھوڑو آپ کے سامنے، وہ ہے بزرگوں کی محبت کی علامت۔ انشاءاللہ اللہ ہمیشہ محبت رکھے، آپ کو بھی، مجھے بھی، اور تمام مسلمانوں کو اللہ والوں سے۔ یہ پونجی ہے صحیح معنوں میں، یہی سرمایہ ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، اور اسی سے اللہ ملتا ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالحی پہلے تو وکیل تھے، بغور سننا بات آئی اس لیے میں کہہ دیتا ہوں، بہت بڑے وکیل تھے سپریم کورٹ انگریز کے زمانے میں۔ حضرت تھانوی بیعت نہیں کرتے تھے ان کو، حضرت تھانوی تو تھانوی تھے، ان کو پتا چلا کہ کیوں مجھے بیعت نہیں کرتی۔ بعد میں پتا چلا کہ اچھا میری وکالت کی نوکری اس بنا پر، کیوں کہ وکالت میں کیس جھوٹے بھی آتے ہیں، یاد رکھنا، ظالموں کے بھی آتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کیس آ گیا تو ظالموں کی فیور کرنی پڑے گی، جھوٹ کی جانبداری کرنی پڑے گی، اور یہ حرام ہے، یہ کمائی بھی حرام ہے، یہ وکالت کی فیس حرام ہے، سن لینا۔ جس نے جھوٹا دعویٰ کیا اور وکیل لڑ رہا ہے، آپ کو پتا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جو مسلمان وکیل ہو اس کو چاہیے کہ شریعت کا پوچھے مسئلہ کہ یہ شریعت کے اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز۔ اگر وہ ناجائز ہوگا، آپ نے کیس لڑا، آپ جیت گئے، آپ کو 50,000 فیس ملی، سن لینا یہ 50,000 فیس حرام ہے۔ صرف آپ نے حرام استعمال نہیں کیا، آپ کے پیٹ میں جائے گا، آپ کی اولاد کھائے گی، کیا اثرات ہوں گے یاد رکھنا۔ سب سے بڑا اثر کیا معلوم؟ کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں، ایک لقمہ حرام کا حلق سے نیچے اترے گا، 40 دن کی عبادت قبول نہیں، 40 دن کی نماز قبول نہیں۔ حدیث میں اگر کوئی آدمی ایک حرام کا لقمہ حلق سے نیچے اتار کر حج کے لیے جاوے، پورا حج مردود، قبول نہیں، چاہے کتنے طواف کرو، کتنے رو، اللہ معاف کرو۔ بات آئی اس لیے میں کہہ دیتا ہوں۔ ہاں تو کیا فرمایا؟ مجھے بیعت نہیں فرماتے تھے، اس لیے میں وکیل تھا، پتا چلا مجھے کہ اس لیے حضرت مجھے بیعت نہیں فرماتے، وکالت چھوڑ دی، وکالت چھوڑ دی اور ڈاکٹر بن گئے، ہومیوپیتھی۔ حضرت کو پتا چلا کہ عبدالحی نے، وکیل عبدالحی نے وکالت چھوڑ دی ہے، فوراً بیعت کر لیا اور اسی وقت خلافت دے دی، یعنی خلیفہ بنا لیا کہ اب آپ بھی بیعت کر سکتے۔
جو بعد میں بنے وہ اللہ میں کہتا ہوں جب کبھی بات آئے گی, آج وقت نہیں ہے. ڈاکٹر عبدالحی کون تھے میں آپ کو بعد میں کہوں گا. کتنی زبردست شخصیت تھی, بڑے بڑے علماء پاکستان کے. کیسے علماء معلوم, چوٹی کے علماء. مجھے پتا ہے الحمدللہ میں نے حالات پڑھے, ایسے ہی میں نہیں بیان کرتا. ایک ایک عالم کا میں حال بیان کروں آپ حیرت میں پڑ جا رہے. میں خود حیرت میں ہوں کہ یا اللہ تم نے کیسے علماء بخشے, اور وہ سب علماء اکثر حضرت ڈاکٹر عبدالحی سے منسلک تھے. یا اللہ, ایک عامی آدمی, عالم بھی نہیں, لیکن کیا ان کے پاس وہ علم تھا جو حاجی صاحب کا علم تھا. کیا فرماتے لوگ, بڑے بڑے علماء, ان کے پاس معلومات تو تھی, ان کے پاس علم تھا. اتنے بڑے مفتی تقی عثمانی, آج دنیا لیول کا آدمی, انٹرنیشنل شخصیت, مفتی رفیع عثمانی, مفتی اعظم, بڑے بڑے مولانا مفتی یوسف لدھیانوی, علامہ بن نوری, بڑے بڑے علماء حضرت سے منسلک. کیا تھا وہ نسبت تھی, اللہ کا تعلق تھا ان کے دل میں. ایک مجلس میں اگر آپ بیٹھ جاوے کایا پلٹ جا رہے ہیں, یہ اللہ والا کی سنت. تو مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں ہاں تو یہ ڈاکٹر عبدالحی اتنی بڑی شخصیت کیسے بنے, حضرت تھانوی کی برکت سے. ارے جن کے پروردہ ایسے ہوں تو حضرت کیسے ہوں گے. اتنے بڑے تو دشمن بھی زیادہ. یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے, آپ کے دشمن بھی ہے نا زیادہ. یہ تو سنت ہے, یاد رکھنا اس بات کو. بزرگوں نے فرمایا جو اللہ والا ہو اور اس کا کوئی دشمن نہ ہو سمجھو کہ وہ اللہ والا نہیں ہے. کیا عجیب علامت بیان فرمائی, میں حیرت میں ہوں. مختصر واقعہ یاد آیا, حضرت نظام الدین اولیاء نام سنا, کتنے بڑے اللہ والے, ہر جگہ تعریف. ان کے یہاں ایک خادمہ عورت تھی, کوئی بھی آتا ان کی تعریف کرتا, حضرت تو کیا, حضرت تو کیا. آج غیر مسلم بھی حضرت نظام الدین بولتا ہے, کیسی شخصیت ہوگی. تو وہ خادمہ جو تھی نے ہر ایک کے منہ سے تعریف سنے. وہ خادمہ بھی کس کی تھی, اللہ والوں کی. اس میں بھی اثر آ جاتا ہے, وہ بھی پہچان لیتی ہے کہ کون اللہ والا اور کون اللہ والا نہیں. خادمہ نے سوچا کہ یہ تو ہر ایک تعریف کرتے ہیں, یہ نظام الدین حضرت نہیں ہے, ولی نہیں اللہ کا, اللہ کے رسول کی سنت ہے, اللہ کے رسول سے بڑا کون ہے. ان کی جب دشمنیاں ہوئی, ان کی جب برائیاں بیان کی, عیوب بیان کے, شاعر کہاں, کاہن کہاں, مجنون کہاں, نہ کیا نہیں کہا, لوگ دشمن ہو گئے. اور ان کا کوئی دشمن نہیں, ہر ایک سب تعریف کرنے والے ہیں, یہ اللہ والے نہیں ہو سکتے. حضرت کو پتہ چل گیا, صاحب کشف سے نے, یہ بھی میں آپ کو پھر کبھی سناؤں گا, وقت نہیں ہے. کشف کیسے ہوتا ہے پتہ چل گیا, دل اتنا نورانی بن جاتا ہے, اتنا صاف بن جاتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں جو خیال آتا ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. عکس پڑتا ہے, کہ آپ نے کیا سوچا, آپ نے کیا خیال کیا, آپ کے دماغ میں کیا وہم آیا, اس کا بھی بزرگوں کے دلوں میں خیال آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ قسم, بہت واقعات ہیں. تو حضرت کو پتہ چل گیا کہ خادمہ کو اعتراض ہوا میرے. تو حضرت نے کیا کرا, بازو میں سے آگ لے آؤ. پہلے تو چولہا جلانے کے لیے کبھی دیا سلائی نہیں ہوتی, بازو میں سے ایک انگارہ لایا جاتا. آپ کو پتا ہے, پرانے لوگوں کو, مجھے بھی پتا ہے, بعض مرتبہ چولہے میں آگ نہ ہوتی تو امی یوں کہتی کہ بیٹا جاؤ بازو میں سے آگ کا انگارہ اس پیالے میں لے آؤ تاکہ ہمیں آگ جلانی ہے. مجھے اتنا پتا ہے. تو اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا. تو کہا خادمہ جاؤ بازو میں سے آگ لے آؤ. تو بازو میں جیسے گئی نا, اس نے بڑی بڑی گالیاں سنائی. بس اس کو کوئی فرصت ہی نہیں ہے, اتنی آگ نہیں رکھ سکتا, اتنا بڑا آدمی بن بیٹھا ہے. ہم خواہ لوگ ان کو بڑا سمجھتے ہیں, ہم کا ان کو حضرت کہتے ہیں, ہم جانتے ہیں کیسا حضرت ہے, شیطان ہے خبیث, اس طرح سب باتیں کہیں. خادمہ تو تعجب میں پڑ گئی, اوہ یہ تو میری اصلاح ہوئی. آج پتا چلا کہ سب حضرت کی تعریف نہیں کرتے, حضرت کی برائی تو بازو والا بھی بیان کرتا ہے. آپ کو پتا ہے نا, گھر کی مرغی دال کے برابر, پڑوس کے دل میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی. عام طور پر اپنے ملنے والے جو لوگ ہیں نا وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کون آدمی ہے. دوسروں کو پتا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے, اس کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے. یاد رکھنا اس بات کو. ایسے یہ مسئلہ تھوڑی مشہور ہے کہ گھر کی مرغی دال کے برابر.
یاد رکھنا اس بات کو. یعنی بڑا کتنا ہی آدمی کیوں نہ ہو لیکن اپنا آدمی ہوگا کچھ نہیں. یہ تو کوئی عالم نہیں ایسا. وہ عالم تو اصل حالانکہ وہی عالم جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے اگر دوسروں کے سامنے پیش کیا جاوے تو وہ جھک جاوے, سلام کرے اور پیروں مطلب کے قدم بوسی کرے اور یوں کہے ایسا عالم تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا. وہ ایسا کہیں لیکن اپنے والوں کو قدر نہیں ہوتی. یاد رکھنا اس بات کی. تو کیا فرمایا خالی مانے حضرت اب میں آپ کو مانتی ہوں کہ آپ ہے حضرت. مسکرائے حضرت کہ میں نے اسی لیے بھیجا کہ سب تعریف نہیں کرتے بلکہ ایسے بھی ہیں میرے. تو حضرت تھانوی کتنے بڑے ہوں گے, دشمن بھی ہے نا کتنے. کیسے دشمن ہے معلوم, کافر کہنے والے بھی ہیں. نعوذ باللہ. بہت افسوس ہوتا ہے, شرم نہیں آتی. حالت تو دیکھو کتنے خطرناک ہے. ابھی بھی وہ نہیں سدھرتے. اللہ بزرگوں کو ایسا بولتے ہو آپ, اللہ والوں کو ایسا بولتے ہو آپ, ابھی بھی نہیں چھوڑتے. بولا میں نے ابھی سنا, اس لیے بات آ گئی میری زبان پر. اتنا تعجب ہوتا ہے کہ شرم نہیں آتی. حالات تو دیکھو مسلمانوں پر مصیبتوں کے بادل منڈلا رہے ہیں اور ابھی ان کو کفر سے مطلب کہ فرصت نہیں ہے. اللہ نے گویا کفر کا ان کو ٹھیکیدار بنا دیا. اب جس کو کافر کہے کافر, چاہے اپنے دھن سے کیسے ہی ہو. شرم نہیں آتی. ہاں تو وہ حضرت تھانوی ان کے خلیفہ. مختصر کوئی حرض تو نہیں ہے. تو ڈاکٹر عبدالحی ان کے پاس بنے. ڈاکٹر عبدالحی فرماتے ہیں مفتی رفیع عثمانی صاحب کو, مفتی جی آپ کو میں ایک عمل بتا رہا ہوں, ایک نسخہ بتا رہا ہوں. اللہ کی نسبت پیدا ہو جائے گی اور اس زمانے میں اب مجاہدے کی طاقت نہیں رہی. اب حضرت جو فرماتے وہ آپ کو میں سنا رہا ہوں. کیا فرمایا, اب پہلے زمانے کی قوت نہیں رہی, اب مجاہدے کی تاب نہیں لا سکتا. پہلے زمانے میں جو لوگ مجاہدہ کرتے تھے خانقاہوں میں, ہم تصور نہیں کر سکتے. پورا مہینہ جنگلوں میں رہنا پڑتا, کتوں کو لے جانا پڑتا, اور کیسی خدمت اور کیسی ان سے مدد لی جاتی معلوم, جس طرح جانوروں سے لی جاتی. پھر بعد میں کئی سالوں کے بعد جب ان کی اصلاح ہوتی تب جا کے ان کو مرید بناتے, اور پھر بعد میں خلافت کئی سالوں کے بعد دیتے. ایسے مجاہدات ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے. کیوں, اس زمانے میں کنواں بھی ایسے تھے. یاد رکھنا اس بات کو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک کھجور کھاتے تھے, ایک بادام کبھی کھا لیتے تھے 2-3 دن میں, لیکن کبھی بھوک بھی نہیں, کبھی کمزوری بھی نہیں, پھر بھی پوری رات نماز پڑھتے تھے. اور ہم اگر 3 وقت کا نہ کھاویں تو عشاء کی نماز بھی نہ پڑھ سکتے. ہماری حالت تو اس کے باوجود آپ کو پتا ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی حالت میں آتا ہے یہ ان کی جو کلائی تھی, کلائی ایک بالش تھی, ایسے مضبوط. حالانکہ کھاتے کی نا ایک بادام کبھی کھا لی 24 گھنٹے میں, ایک کھجور کھا لی, بس ہو گیا. امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ 15 نمازیں ایک وضو سے پڑھتے تھے. 15 نمازیں کا مطلب سمجھے 3 دن تک. ابھی وضو کیا نا 3 دن تک پوری رات نماز, پورا دن نماز, ایک وضو سے, وضو بھی نہ ٹوٹے, پیشاب کی بھی ضرورت نہیں, قضاء حاجت بھی نہیں. کیسے کنواں ہوں گے. حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہفتے میں 1 مرتبہ قضاء حاجت کے لیے جاتے. عجیب حالات ہے. یہ تو باتیں آ رہی ہے بیچ میں. وہ کنواں تھے اس زمانے میں, تو مجاہدات کرواتے تھے اللہ والے. حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب نے, اے مفتی جی اب وہ کنواں باقی نہیں رہے کہ ایسے مجاہدات کرے آدمی کہ جس کی بنا پر اللہ کی نسبت حاصل ہو. میں آپ کو ایسا عمل بتاتا ہوں کہ بغیر مجاہدہ کیے, جس میں وقت بھی خرچ نہیں ہوگا, جان بھی خرچ نہیں ہوگی, مال بھی خرچ نہیں ہوگا, اور اپنا بدن بھی خرچ نہیں ہوگا, اور کوئی بیداری بھی نہیں کرنی پڑے گی, آپ کو بھوکا بھی نہیں رہنا پڑے گا, آپ کو جو کھانا ہو جتنا سونا ہو کوئی حرج کی بات نہیں, اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ایک عمل جو آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں انشاءاللہ. پہلے زمانے میں جو اللہ والے اپنے مریدوں کو جو مجاہدات کرواتے تھے اور اس کے بعد میں ان کی اصلاح ہوتی تھی, تب جا کے اللہ تک پہنچتے تھے. میں اتنا آسان عمل بتا
چاہتا ہوں کہ بس چلتے چلتے اپنے دنیا کے کام کرتے کرتے اور دین کا کام کرتے کرتے اگر اس عمل پر اس عمل پر آپ کا عمل جو ہو جائے تو انشاءاللہ وہی مطلب کے تعلق، وہی نسبت، وہی مطلب کے جو پہلے زمانے میں مجاہدات کے بعد لوگوں کو حاصل ہوا کرتا تھا، وہ ایک آسان انداز میں آسان طریقے سے آپ کو وہ حاصل ہو جائے گا اللہ کی نسبت۔ یاد رکھنا مفتی جی، اس عمل کو معمولی مت سمجھنا، اس کو لکھ لو اور اس کو روزانہ مطالعہ کرنا۔ جس طرح ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، روزانہ اس کو دیکھتے رہنا، معمولی مت سمجھنا اس عمل کو۔ حضرت پر یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں، حضرت نے یوں فرمایا، سننا مفتی صاحب فرماتے ہیں، میں نے 14 سال ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں رہا، 14 سال تک مسلسل مجھے یہ فرماتے رہے، عمل کرتے ہو کہ نہیں؟ وہ جو میں نے عمل بتایا اس پر آپ عمل پیرا ہو کہ نہیں؟ پابندی سے مجھے ٹوکتے رہتے تھے، ہر ہفتہ مجھے کہتے تھے، وہ یوں فرماتے، میں اور میرے بھائی کے لیے ہفتے میں ایک دن کی مجلس الگ ہوتی تھی، ہم دو بھائیوں کے لیے۔ اس کی وجہ کیا معلوم؟ جب حضرت مفتی شفیع صاحب کا انتقال ہوا، کیونکہ یہ دونوں پیر بھائی تھے، مفتی شفیع صاحب بھی حضرت تھانوی کے خلیفہ، ڈاکٹر صاحب بھی حضرت تھانوی کے خلیفہ۔ جب مفتی شفیع صاحب کا انتقال ہوا تب جنازہ رکھا ہوا تھا، مفتی تقی عثمانی، مفتی رفیع، یہ دونوں رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی وہاں آئے، پائکی کی طرف، جنازے کی طرف، مفتی رفیع صاحب بڑے تھے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے کہا، حضرت آپ کی موجودگی میں ہم اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھتے، ہمارے ابا تو چلے گئے لیکن ہم یتیم نہیں سمجھتے آپ کی موجودگی میں۔ حضرت رو رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد گردن اٹھائی اور یوں فرمایا، ہاں ایسا ہی سمجھنا، یتیم مت سمجھنا، جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ اس ذمہ داری کو میں نبھاتا رہوں گا۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں 14 سال تک زندہ رہے، اس کے بعد برابر اس جملے پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا، ہمیں پتہ نہیں چلنے دیا، ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے ابا نہیں ہیں، ہم یتیم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا گویا ہمارے ابا ہے، ہمارے روحانی باپ ہیں، ایسی تربیت کی جیسا کہ باپ اپنے اولاد کی تربیت کیا کرتا ہے، باپ اپنے اولاد کی جس طرح دنیا کی فکر کرتا ہے، دین کی فکر کرتا ہے، ایسی فکر 14 سال تک مسلسل ڈاکٹر صاحب نے ہم دو بھائیوں کی۔ یاد رکھنا آج ان دو بھائیوں کی پوری دنیا میں جو واہ ہے، پوری دنیا میں جو مقبولیت ہے، پوری دنیا میں جو محبوبیت ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کی برکت سے۔ سن لینا اللہ والوں کی صحبت کی برکت۔ تو کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ 14 سال تک میں صحبت میں رہا، 14 سال تک مسلسل مجھے کہتے رہے، مفتی وہ عمل پر عمل کرتے ہو یا نہیں؟ میں نے جو آپ کو نسخہ بتایا، آسان نسخہ بتایا، جس میں مال بھی خرچ نہیں، جان بھی خرچ نہیں، وقت بھی خرچ نہیں، دنیا کے کام میں کوئی خلل نہیں آتا، وہ عمل کرتے ہو یا نہیں؟ تو کہ ہاں۔ اور پھر کیوں فرماتے رہے، مفتی جی یاد رکھنا یہ عمل مجھے میرے شیخ نے دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میرے شیخ نے دیا ہے، یعنی حضرت تھانوی نے۔ اور کیا فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ میرے شیخ نے جب مجھے یہ عمل دیا، اس وقت مجھے میرے شیخ نے یوں کہا، عبدالحی یہ جو عمل میں آپ کو دے رہا ہوں میرے شیخ نے مجھے دیا، یعنی حاجی امداد اللہ نے دیا۔ اور سن لینا حاجی صاحب جب یہ عمل دیتے تھے اس وقت یوں فرماتے تھے کہ اشرف حاجی یاد رکھنا یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پوری شریعت کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ، پورے حدیث کا خلاصہ، پورے مجاہدات کا خلاصہ، ساری مطلب کہ صحبتوں کا خلاصہ، ساری خانقاہوں کا خلاصہ، سارے مدارس کا خلاصہ، ساری تعلیم کا خلاصہ، اس پر جس کا عمل ہو گیا انشاءاللہ العزیز اللہ آ جائے گا اپنے دل میں، لیکن اس کو پابندی سے کرو تب پتہ چلے گا۔ اب انشاءاللہ بعد میں کہوں گا، لیکن اتنا میں بتا دوں کہ وہ عمل کون سا؟ حضرت نے فرمایا 4 عمل کر لیا کرو۔ کون سے 4 معلوم؟ شکر کیا کرو، صبر کر لو، استغفار کرو اور استعاذہ۔ کتنا آسان ہے۔ یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ الحمدللہ سے چلی تھی۔ الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے، تو جب بھی کوئی نعمت ملے شکر کرو الحمدللہ، جب بھی کوئی طبیعت کے خلاف بات پیش آ رہے کہو انا للہ،
صبر کرو. جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے استغفار کرو, استغفراللہ. جب آئندہ کا خطرہ پیدا ہو, یا اللہ ہندوستان کا کیا ہوگا, یہ حکومت کیا کرے گی مسلمانوں کے ساتھ, کس طرح کے مسجدوں کا حل کر رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ کیسا موب لنچنگ ہو رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ایسا. ہمیں خطرہ ہے, ہماری دکانوں پر خطرہ, ہماری جان پر خطرہ, ہماری اولاد پر خطرہ, ہماری بچیوں پر خطرہ ہے, عزت پر خطرہ. یہ اللہ کیا ہوگا, یہ خطرہ آوے تو اس وقت یہ فرمائی استعاذہ, اللہ تیری پناہ, تو ہماری حفاظت. یہ بولو اعوذ باللہ کہو جب بھی یہ خطرہ پیدا ہو, اعوذ باللہ کہو, شکر ہو الحمدللہ کہو, صبر ہو انا للہ پڑھو, کوئی گناہ ہو گیا استغفراللہ کہو, اور اس طرح اگر کوئی خطرہ پیدا ہو کہو اعوذ باللہ. یہ چار عمل کرتے رہو. جب بھی کوئی نعمت ملے الحمدللہ, جب بھی طبیعت کے خلاف انا للہ. بس یہ زبان پر ورد ہونا چاہیے ہر وقت اللہ کا ذکر, کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کا ذکر کرو. پھر بعد میں دیکھنا جو میں نے شروع میں فوائد بیان کیے نا, وہ فائدے ان چار عمل سے ہوں گے. کہ نہیں مجاہدہ کرنا ہے, کہ نہیں بھوکا رہنا ہے, کہ نہیں بیدار رہنا ہے, نہیں وقت خرچ ہوگا, نہیں مال خرچ. اور زمانے کل تین ہیں, ماضی کا, بھوتکال, آئندہ بھوشیہ کا, اور ابھی کا زمانہ. کیا بولتے ہیں ورتمان. ورتمان تین زمانے ہیں نا, یاد رکھنا. شکر اور صبر, کوئی نعمت ملی یا تو فی الحال ملے گی تو الحمدللہ, یا تو نعمت میں نہیں ملی, طبیعت کے خلاف بات پیش آئی, صبر کرو تو حال کا زمانہ محفوظ ہو گیا. اور پرانا زمانہ بھوتکال, اس میں ہمیں کوئی گناہ یاد آ گیا استغفراللہ کہہ دو اللہ معاف کرا. آئندہ زمانہ کوئی خطرہ یاد آ گیا تو اعوذ باللہ کہو. تین زمانے محفوظ, اور تین ہی زمانے ہیں, ابھی کا, پہلے کا, آئندہ کا. یہ تین زمانے بھی محفوظ ہو جائیں گے ان چار عمل کے اندر. یہ ہے میرا مختصر کا. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی, اللہ اس کو پہلے تو قبول فرمائے, مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو صحبت کی برکت رکھی ہے ہم سب کو اس سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.